بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کم و بیش سوالات پیغمبروں کو بھیجا، اور وقتاً فوقتاً اللہ نے اپنی کتابوں کو نازل کیا. توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جہاں توریت نازل ہوئی وہاں صحیفے بھی نازل ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اللہ نے نازل فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے ان کو بنایا اور روح ڈالی تو اسی وقت قیامت تک آنے والی نسل انسانی اللہ نے پیدا فرما دی. وہ چوچوں کی شکل میں تھے. ان کے رائٹ سائڈ جو تھے وہ تمام کے تمام جنتی تھے، اور ان کے لیفٹ سائڈ جو مخلوق تھی آدم علیہ السلام کی بچے، وہ گنہگار اور جہنمی تھے. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک قسم کی مٹی سے نہیں بنایا. دنیا کے اندر جتنے مٹی کے سیمپل ہیں، نمونے ہیں، ان میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کو لینے کا حکم دیا. نرم مٹی ہے، سخت مٹی ہے، خوشبودار ہے، زرخیز ہے، اور ریتیلی ہے کہ وہاں نہ پانی ملتا ہے نہ سرسبز و شادابی کھیتی باڑی. کچھ بدبودار ہے اور کچھ خوشبودار ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں، اولاد میں جو نرم دل ہے وہ اسی مٹی کا اثر ہے جو دنیا میں نرم مٹی کو دیا. اور کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں. مانگنے والا بھکاری فقیر تڑپے روئے، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لے، لیکن یہ سرمس نہیں ہوتا.
تو اس کے دل کی جو قساوت ہے اور اس کے دل کی جو سختی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں وہ سخت مٹی جو ڈالی گئی اس کا اثر ہے۔ بعض لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنسی کی زندگی دیتے ہیں، تو یہ وہ مٹی کا اثر ہے جو زرخیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دانے کو، اناج کو اپنے اندر رکھتی ہے، اس پر دوائیاں چھڑکی جاتی ہیں تو زمین شکایت نہیں کرتی، کھاد ڈالا جاتا ہے، ہل جوتا جاتا ہے تو سب تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور غلہ اور اناج اللہ کی مخلوق کو زمین فراہم کرتی ہے، وہ سب زمین، سرسبز و شادابی والی زمین اور کھیتی باڑی کی وہ زمین ہوتی ہے۔ وہی مٹی کا اثر اس کے اندر ہوتا ہے جو سخاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ کچھ مٹی دیکھنے میں حسین و جمیل اور کچھ مٹی ایسی کہ دیکھنے کو جینا چاہے، جو بد شکل ہیں، بدصورت ہیں، یہ اس مٹی کا اثر ہے جو مٹی دیکھنے میں بد شکل لگا کرتی تھی، اور جو حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، جن کے سامنے چاند اور سورج بھی بے معنی ہو جاتا ہے، یہ زمین کی وہ مٹی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور دیکھنے میں حسین و جمیل لگتی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کروڑ مخلوق انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جو ملے ہوئے تھے وہاں فرض کیجیے کہ میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایک اور ساتھی ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ایک اور ساتھی ہے، اس کا نام قلندر ہے۔ یہ جو قریب کے اندر ہیں ابراہیم اور قلندر، دنیا میں یہ دوست بنیں گے، اور جو لوگ مجھے پیٹ کیے ہوئے ہیں اور میری پیٹ ان کی طرف کی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں ان کی بنتی نہیں ہے، ایک دوسرے کو کبھی دل کے اندر ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ جن کے چہرے آمنے سامنے تھے، اللہ نے دنیا کے اندر ان کے دلوں میں محبت کو ڈالا، اور جن کی پیٹیں تھیں ایک دوسرے کی طرف، تو دنیا میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بہن کے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جو عالم ازل میں اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی، ان کی پیٹیں ایک دوسرے کی طرف تھی۔ بہرحال یہ کوئی قرآن کی بات نہیں ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، حضرات علماء کرام نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر یہ باتیں عرض کی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال جو ہے وہ بالکل صاف ہے، بکری کا گوشت حلال ہے، گائے حلال ہے اور مرغی حلال ہے، پرندوں میں بہت سارے پرندے حلال ہیں، اور لڑکی کن لڑکوں سے نکاح کرے وہ حلال نظر آتا ہے، لڑکا کتنی لڑکیوں، اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی خالہ اور پھوپھی اور ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ حلال بھی اس دنیا میں روز روشن کی طرح دکھ رہا ہے، اور حرام بھی واضح ہے، خنزیر کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، ان کا حرام ہونا بھی کھلا ہوا ہے اور ان کا حلال ہونا بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک وہ چیز ہے جو 50-50 ہے، بعض اعتبار سے جائز لگتا ہے اور بعض اعتبار سے ناجائز لگتا ہے۔ اسی لیے
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا مسلک جدا ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو ایک کے نزدیک حلال ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو ایک کے نزدیک حرام ہے۔ شریعت ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، کلمہ ایک ہے، دین ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، پیغمبر ایک ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ سے نماز میں سلام پھیرنے تک یہ چار اماموں کے درمیان تقریباً 300-400 مسئلوں کے اندر اختلاف ہے۔ اب مثال کے طور پر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجانے میں بس میں چڑھ رہے تھے، ٹرین میں سوار ہو رہے تھے، اناج اور غلہ کی ڈبوں کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اگر عورت کے ہاتھ سے مرد کا ہاتھ لگ گیا یا ہاتھ کے اوپر کپڑا نہیں تھا اور ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ کو، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ کو، یا کعبے میں طواف کر رہے تھے، چاہ کر نہ چاہ کر جسم لگ گیا، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا غسل بھی نہیں ٹوٹا، ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر طواف نہیں ہوتا، وضو کے بغیر صحیح صفا اور مروہ کے درمیان نہیں ہوتی، چابی کے بغیر، کیلی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ وضو کا شریعت میں اتنا بڑا مقام ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ انجانے میں یا جان بوجھ کر بھی ہاتھ لگ گیا عورت کو یا عورت کا غیر محرم مرد کو، تو کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا اور غسل نہیں ٹوٹا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے سینکڑوں مسائل ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نماز اس کی چلی گئی، باقی ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم مسجد کے اندر گئے یہ سوچ کر کہ اگلی صف کے اندر جگہ نہیں ہے، پچھلی صف میں ہم نماز کے لیے جماعت کھڑی تھی، کھڑے ہو گئے، یا یہ کہ ہم نے سوچا کہ پہلی صف میں جاتے جاتے امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے، ہماری رکعت چھوٹ جائے گی، تو وہ تیز دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور ایک صف پہلے وہ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر جو قیام کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چل کر پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرنا جس کو باہر والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نماز والی حرکت نہیں ہے، اسی وجہ سے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے مقتدی پچھلی صف کے اندر کھڑا ہو گیا اور وہی نماز پڑھ لی تو کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی، لیکن چل کر حنفی شافعی مسلک پر عمل کرتے ہوئے وہ گیا تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نماز ختم ہو گئی، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ پہلی صف میں شامل ہونے کا ثواب اس کو مل گیا۔ چلنے پر ثواب بتا رہے ہیں، یہاں چلنے پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نماز ٹوٹ گئی، مرد نماز پڑھ رہا ہے اور سر پر سے ٹوپی گر گئی تو سجدے کی حالت میں ہلکے سے اشارے کے ساتھ اگر وہ ٹوپی پہن لیتا ہے تو ٹھیک ہے،
اور اگر 3 مرتبہ گر گئی اور 3 مرتبہ اٹھا کر پہنتا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی نماز کو دہرانا پڑے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ سب چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، دنیا کا آخری آدمی جو آئے گا، تو اس وقت تک کے لوگوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کے رائٹ سائڈ کی ایک مخلوق کو بنایا، لیفٹ سائڈ کی مخلوق کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی دی گئی وہ دنیا کے کسی ایک حصے سے نہیں دی گئی، الگ الگ مزاجوں کی، کہیں زرخیز مٹی، کہیں بانج مٹی، کہیں کلر والی مٹی، کہیں بدبو والی مٹی۔ تو جو اثر جو مٹی کی طرف سے انسان اس میں اثر لے کر آتا ہے، وہ مٹی کی خاصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور منہ آمنے سامنے ہے تو درستی ہے، اور ایک دوسرے کو پیٹ کیے ہوئے ہیں تب تو عداوت ہے، دشمنی ہے، ان دونوں کی نہیں بنتی۔ ساری مخلوق بنانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک ایگریمنٹ کیا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد ہمیں بھلانا دینا، ہماری توحید کے پرچم کو گرانا دینا، پیغمبروں کی بات ماننا، آسمانی کتابوں کی بات ماننا۔ کیونکہ ہم لاکھوں سال پہلے چیونٹیوں کی شکل میں اللہ کے دربار میں تھے، تو آج ہمیں وہ ایگریمنٹ یاد نہیں ہے، آج ہمیں وہ معاہدہ یاد نہیں ہے۔ آدمی اتنا بھلکڑ ہے کہ صبح میں کیا ناشتہ کیا رات تک بھول جاتا ہے۔ تو چنانچہ وہ ایگریمنٹ اور وہ معاہدہ جو اللہ نے ہم سے عالم ازل میں لیا، اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا۔ تمام پیغمبروں کی ایک دعوت ایک ہی تھی، اللہ کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، شرک سے بچانا، کفر سے بچانا، نفاق سے بچانا۔ ہر پیغمبر کی بنیادی محنت یہی تھی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تمام پیغمبروں کو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہی کی اطاعت کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو بنا دیا، کعبہ تیار ہو گیا اور وہاں طواف کرنے کی جگہ تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اذان دیجیے، آپ بلائیے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کوئی ٹیلی فون کا سسٹم نہیں ہے، کوئی واقی ٹاکی کا سسٹم نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، میری آواز زیادہ سے زیادہ سامنے کے پہاڑ کو جا کر ٹکرائے گی اور واپس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، اذان دینا، بلانا، دعوت دینا تمہارا کام ہے اور ان تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ہم اپنے کام کریں، اللہ کا کام نہ کرے۔ ہمارا کام صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو رکھتا یا نہیں رکھتا، بابری مسجد کو باقی رکھتا یا نہیں رکھتا، بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں رکھتا نہیں رکھتا، روزانہ اسرائیل اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے ہاتھوں دسیوں اور سینکڑوں مسلمانوں کو، مردوں کو، بچوں کو شہید کرایا جاتا ہے۔
اس کو رکھنا باقی یا نہیں رکھنا اللہ کا کام ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا۔ کبھی ہو جاتا ہے اپریل کا مہینہ گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوئی کبھی برسات ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنے لگے ایک صاحب، کیا بھائی ابھی جو ہے موسم نہیں تھا اور برسات برسنے لگی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، کب سے تم خدا بن بیٹھے ہو؟ ہم چاہیں پانی دیں، ہم چاہیں نہ دیں، تم کون ہوتے ہو؟ بے موقع برسات ہو گئی بولنے والے۔ پانی کو برسانا ہمارا کام ہے اور پانی کو روک کر قحط پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ہم جو کریں گے اللہ پوچھے گا تمہاری جوانی کہاں گئی، تمہاری شادی میں کیا ہو رہا تھا، فجر کے وقت تم کیا کر رہے تھے، قرآن سامنے تھا اور تم ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ لا يسأل عما يفعل، میرا اللہ اگر دنیا کے بڑے کافر کو ہدایت دے کر جنت میں بھیج دے کون ان کو سوال کر سکتا ہے؟ ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ خامین ہوتے ہیں، وہ مرد حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے بچی کا رشتہ کیا اور اس میں خیر ہے تو مان لینا ایمان کی دلیل ہے، اور ان کو کہنا ابھی تم کو اتنی بھی عقل نہیں، اس کے گھر میں چراغ بھی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں ہے، موٹر کار بھی نہیں ہے، پیسے والے نہیں ہیں، یہ ان کے کام کے اندر مداخلت کرنا ہے۔ اللہ چاہے ابو جہل کے گھر میں اکرما کو پیدا کر دے، اللہ چاہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ایمان سے مالا مال کر دے، اور ابو طالب جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہے، محبتیں کی، خدمت کی، اتنا چاہتے اتنا چاہتے اتنا چاہتے خواجہ ابو طالب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کوئی اتنا نہیں چاہا ہوگا، اور اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی جان سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رشتوں کے بھائی اور بہن کے ساتھ بکریوں کو چرانے جایا کرتے تھے۔ کسی نے بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کڈنیپ کر لیا گیا، آپ کو نعوذ باللہ کسی نے مرڈر کر دیا۔ خواجہ ابو طالب اتنا سننا تھا کہ میان میں سے تلوار نکالی، کون منود ہے جس نے موت کو دعوت دی ہے، کون مردود ہے جو ہاتھ خواجہ ابو طالب سے ٹک کر لے گا، کھانا پینا سب چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکل گئے۔ بات پتا چلا کہ وہ خبر جھوٹی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہنے والے ابو جہل مرتے وقت بھی حرامی بنا کر مرا، تکبر کے ساتھ مرا، گھمنڈ کے ساتھ مرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم و ملت میں ایک فرعون آتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور تمام فرعونوں سے زیادہ اس کی فرعونیت ہے، اس کا گھمنڈ ہے، اس کا تکبر ہے۔ مرتے وقت بھی جو صحابی تلوار سے اس کی گردن کاٹنا چاہ رہے تھے ان کو کہا اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، ذرا اچھی طریقے سے گردن کو کاٹو تاکہ یہ نیچے کی طرف نہ جا سکے، اوپر کی طرف اس جو ہے گھماؤ ہو۔ یعنی مرتے وقت بھی اپنے سر کو نیچا کرنا پسند نہیں کیا۔ اس کی گوشت کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے مالا مال کر دیا۔ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا، اور عیدہ جنہوں نے جسم کے ٹکڑے بنا کر دنیا میں پہلی مرتبہ کسی لاش کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، کانوں کو، انگلیوں کو اور جسم کے اعضاء کو کاٹ کر ہار بنا کر گلے میں ڈال کر اشعار پڑھ کر جوش کے اندر نیاز کر رہی تھی، اللہ نے ایمان دے دیا۔
اسلام دے دیا، وہ مسلمان ہو گئی، اور وحشی جنہوں نے تیر چلایا زہریلا، اور وہی تیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ کر شہید ہو گئے۔ ان کو ایمان ملا، ان کو اسلام ملا، حضرت حمزہ کے قاتل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 جانوں سے نثار ہونے والے خون کے قطرے 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 میں آقا کی محبت نہ اولاد کوئی معنی رکھتی ہے، نہ بیوی کوئی معنی رکھتی ہے، نہ جائیداد کا کوئی معنی ہے، نہ پراپرٹی کا کوئی معنی ہے، نہ دولت کا کوئی معنی ہے۔ وہ اتنا محبت کیا کرتے تھے۔ انتقال کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ کسی کا احسان دنیا میں باقی نہیں رکھ لیتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کتاب پڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ موت سے پہلے اس کو دے دیا ہے، لیکن اے ابو بکر، تم نے میرے اوپر وہ احسان کیا ہے، وہ خدمت کی ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، آخرت میں اللہ کو بول کر میں تمہیں بدلہ دلاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا جب حکم آیا، صحابہ ہجرت کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چالاک تھے، مزاج نبوت سے آشنا تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ بہت قریب میرے محبوب ہجرت کر کر مدینہ طیبہ جائیں گے، چنانچہ رات میں گھر میں جاتے تو کنڈی نہیں لگاتے تھے، لاک نہیں کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، وہیں کھڑے کھڑے فجر کی تہجد کی اذان تک کھڑے رہتے۔ تہجد کی اذان پہلے زمانے میں دی جاتی تھی، مان لو کہ تہجد کے وقت تک کھڑے ہوتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جو جس میں اثر سے نکلتی ہے، اس کے سامنے جنت کی خوشبو بیکار ہے۔ جنت کے اندر جو عطر ہے، عود ہے، روغان ہے، وہ آقا کے پسینے کے سامنے بیکار ہے۔ خوشبو سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان دیا، میرے محبوب آ رہے ہیں۔ اگر اغل ڈال دے، لاک کر دے اور سو جاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منٹ 1.5 منٹ کھڑا رہنا پڑتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.5-2 منٹ کھڑنے کی بھی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے جب سے ہجرت کا حکم ہوا، آپ سوئے بغیر، دروازے کو کنڈی لگائے بغیر آپ کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے۔ آقا نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر، کیا آپ سوئے نہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈگمگا گئے۔ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا رفیق سفر بنائے گا، یار غار بنائے گا، ہجرت کا ساتھی بنائے گا، ہجرت کا ہم سفر بنائے گا۔ تو جس دن ہجرت کی آیتیں نازل ہوئی اور ہجرت کا حکم ہوا، وہ دن اور آج کی رات میں کبھی یہاں سے ہٹا نہیں کہ آپ آئیں اور پھر مجھے انتظار کریں۔ یہ محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ ہجرت کے موقع پر غار ثور کے اندر جا کر بنا لی، تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جاتے، آپ حجاج کرام سے پوچھئے گا، غار ثور جس پہاڑ میں ہے، نیچے کھڑ کر جب غار کو دیکھتے ہیں تو ہماری ٹوپیاں ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ کیسے یہاں سے وہاں تک جایا جائے۔ وہ تو مکہ مکرمہ سے نکل کر یہاں تک آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان سے دشمن سراقہ کہیں پہچان نہ لے میرے محبوب کو، تو آپ مونڈے پر اٹھا کر اکیلا جانا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ درمیان میں جوس پینا پڑے گا،
دودھ پینا پڑے گا اور کچھ منٹ کے لیے آرام کرنا پڑے گا۔ یہاں حضرت صدیق اکبر جا بھی رہے ہیں اور مونڈے پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے بھی ہیں۔ غار کے اندر پہنچے تو جو پہاڑی علاقہ اور جنگلی علاقہ ہوتا ہے، سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، تو وہاں کئی سوراخ تھے۔ تمام سوراخوں کو اپنی جو اوپر کی چادر تھی اس کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا اور کپڑا ختم ہو گیا، مگر ایک سوراخ باقی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے سے وہ سوراخ بند کر دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا۔ علماء نے منظر کو پیش کیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیر ہے، بیٹھک ہے، یہ رحل ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن ہے۔ صدیق اکبر کی رحل میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ وہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جن تھا، اس نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انجیل کے اندر دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعریف سنی تو انہوں نے کہا، اے عیسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ آپ جن جو ہے پیغمبر کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں میں بھی ان کو دیکھوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی تاریخ میں اور آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ مکے سے ہجرت کر کر مدینہ جائیں گے اور درمیان میں غار ثور کے اندر پناہ لیں گے۔ آپ کو اگر دیکھنا ہو آقا کا چہرہ تو یہاں انتظار کرنا پڑے گا۔ تقریباً 500-700 سال تک وہ اس کے اندر انتظار میں رہے کہ آقا کب آئیں گے اور آپ کا دیدار کب ہوگا۔ کون برداشت کرے گا؟ آنے کی جگہ کو، دروازے کو بند کر دیا جائے۔ اتفاقاً وہ شام کی شکل میں جو جن تھا وہ اندر 500-700 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ آقا کا دیدار کرے۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کے ٹکڑے ختم ہو گئے اور یہ سوراخ وہی تھا کہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مومن و مسلمان جن انتظار کر رہا تھا، تو اس نے بھنکارا اور اس نے پھونکا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا نہیں تو اس نے ڈس لیا اور ان کا زہر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں مل گیا۔ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے آپ کو برداشت کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن انسان جب بہت زیادہ گھٹتا ہے اور بہت زیادہ برداشت کرتا ہے اور بہت زیادہ صبر کرتا ہے تو پھر آنکھ کے آنسو کا قطرہ ایسے لگتا ہے کہ انگار کا ڈنڈا ہو، وہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ آنکھ کے آنسو بھی خوشی کے ہوتے ہیں، غم کے ہوتے ہیں، دکھاوے کے ہوتے ہیں، مسعود کی الگ جو ہے جس میں علماء نے لکھی ہے یہ برداشت کا آنکھ کا آنسو تھا جو انگار کے ڈنڈے سے زیادہ گرم تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک جو جنت کی پھول اور پنکھڑی سے زیادہ نازک تھے، آپ کے گال مبارک پر گرم گرم جب آنسو کا قطرہ اترا اور لگا، آپ چونک کر اٹھ گئے۔ ماں پالا بکا یا ابا بکر، آپ کے ساتھ ابو بکر کیا واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے پوری بات بیان کی۔ آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے سوراخ کے منہ کو بند کرنے کے لیے اپنا انگوٹھا رکھ دیا تھا، سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جگہ دکھاؤ، آپ نے دکھائی۔ اپنا لعاب دہن، اپنے منہ میں جو تھوک شریف ہوتا ہے اس کو نکالا اور زخم کو لگایا زہر کی جگہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے زہر ختم ہو گیا۔ کس موقع پر یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا؟ اللہ نے بھی ان کے ساتھ وہ مدد کی ہے، وہ نصرت کی ہے۔ ایک غزوہ، ایک جہاد کو جا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
شاید غزوہ تبوک اور غزوہ خندق ہوگا، بڑی گرمی کا زمانہ چل رہا تھا، سامان سفر کم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری طریقے سے لوگ اپنا مال جہاد کے لیے جمع کریں، سفر کے لیے جمع کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل خوشی مجھے ملے گی اور آپ کی دعائیں مجھے ملیں گی۔ گھر کا سارا ساز و سامان لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا، حتیٰ کہ اپنے جسم مبارک پر جو چادر تھی اس چادر کو بھی نکال کر آپ نے رکھ دیا، اور ایک تھیلا جس سے جسم کو ڈھانپ سکے، جس سے پاؤں پہنچا جاتا تھا اور بالکل بیکار کا تھا، اس کو اوڑھ لیا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل دعا مجھے مل سکے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ریس کرتے، اپنے دل میں حسرت رکھتے کہ میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، حالانکہ آپ کا مرتبہ دوسرے نمبر کا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی کہ آج میں نبی کے دل میں جگہ پالوں، نبی کے جسم کے اندر اور آپ کی مجلس کے اندر میں جگہ پالوں۔ جب دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان بالکل مختصر تھا تو کہا آج میں ہر میرے سامان کے 2 حصے کروں گا، الماری ہے اس کے 2 حصے اور برتن ہے اس کے 2 حصے، 2 نالیاں ہیں، ایک نالی آقا کے قدموں میں اور ایک اپنے گھر کے لیے۔ اور جب لگایا مال کا ڈھیر، حضرت صدیق اکبر کا مال ایسے لگنے لگا جیسے اونٹ کے منہ میں زیرے کو ڈالا جائے، اور ان کا مال پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ دل کے اندر حضرت عمر بن الخطاب نے سوچا کہ آج اللہ نے مجھے اس ایک عمل میں ہی صحیح ابو بکر سے آگے بھیج دیا، آگے کا مقام دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب سوال بدل گیا، ایگزامینیشن کوسچن بدل گیا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا اور کتنا مال لایا ہے، آپ نے یہ پوچھا کس نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب سے پوچھا، کہا کہ میں نے 2 حصے کیے، ایک حصہ آپ کے قدموں پر رکھ دیا اور ایک حصہ گھر میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا آقا میرے جسم کا جبہ بھی، چادر بھی میں نے آپ کے قدموں کے نیچے ڈال دی ہے اور میں نے ٹاٹ کو رکھا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا اے جبرائیل جاؤ جو ابو بکر صدیق کو میرا سلام سناؤ۔ اللہ سلام سنا رہا ہے۔ جنت کے دروازوں میں مسلمان جانے کی کوشش کریں گے اور جنت کے دروازے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر کہیں گے اے ابو بکر میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ، میری شان بڑھ جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ میں آپ کا احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سے دلاؤں گا۔ خواجہ ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تڑپ رہے تھے، جان کنی کا عالم تھا، سکرات کی کیفیت تھی۔ آپ نے کہا آپ کے احسان کا بدلہ جنت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، میرے چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دیجیے۔ شیطان نے کہا ابو طالب مت پڑھنا، تمہارے بعد لوگ کہیں گے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں آقا تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے، اے چچا ایک مرتبہ کم سے کم میرے کان میں ایک مرتبہ کہہ دو اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچے پیغمبر ہیں، میں اگلا مرحلہ دیکھ لوں گا۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ جس نے حضرت وحشی کو ہدایت سے مالا مال کیا، ہندا کو مالا مال کیا، ابو جہل کے بیٹے اکرما کو مالا مال کیا اور اتنا احسان کیا آپ نے خواجہ ابو طالب سے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
سب سے کم درجے کا عذاب میرے چچا کو ہوگا، جہنم کے آگ کی جوتیاں آپ کے پیروں میں ڈالی جائیں گی، جس کی وجہ سے سر کا بھیجا کھولے گا۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، ایمان اور اسلام یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود ہدایت سے دور رہے خواجہ ابو طالب، اور وہاں کلیجہ چبانے اور جسم کا ہار بنا کر گلے میں ڈالنے کے بعد بھی اللہ نے ہدایت سے مالا مال کیا ہے۔ اس لیے مال و دولت اور دنیا کے پیچھے زیادہ پڑنا گویا ایمان کی قدر و قیمت کو گھٹانا ہے۔ ایک طرف 1.5 لاکھ کا زیور ہے اور ایک طرف آرٹیفیشل زیور 200-300 کا ہے۔ ایک عورت خواہ وہ 200-300 کے زیور کو زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرتی ہے، تعریف کرتی ہے، تو 1.5 لاکھ کے زیور کی توہین ہو رہی ہے۔ دنیا میں اتنا پڑھنا کہ جنت کا تذکرہ نہ کرنا، سکرات کے کلمے کا تذکرہ نہ کرنا، قبر میں جنت کی کھڑکی کا تذکرہ نہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اوریجنل گولڈ کی قیمت نہیں، آرٹیفیشل سامان اور زیورات کی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے فتنوں سے اور موجودہ فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔